اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں آج مدرسہ جامعہ امام مہدی کا یہ چینل ایک اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس فرصت کے وقت کو کام میں لایا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ لہٰذا لاک ڈاؤن اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے چاہا یہ گیا کہ ایک پروگرام کچھ جو سیریز وائز ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ہم نے کچھ پروگرام تیار کیے ہیں، اور آج یہ پہلا پروگرام جو خطبہ شعبانیہ کی مختصر سی تفسیر جو 10 منٹ کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور ایک اہم پیغام اس خطبہ شعبانیہ میں جو ہمارے اور آپ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اہم حصے میں، اور خاص کر اس ماہ عظیم اور ماہ مبارک رمضان کے قریب آنے سے پہلے انہوں نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ لہٰذا یہ خطبہ اور اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ خطبہ چونکہ ماہ عظیم شہر اللہ سے پہلے ہمارے نبی نے اس پہ خطبے کو ارشاد فرمایا کہ جس میں پوری طرح سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے۔ لہٰذا میں آج کچھ حصے اس خطبے کے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور مختصر سی تفسیر اور اہم حدیثیں اس فقروں کے ذیل میں جو آ سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے رسول خدا کے دہن اقدس سے جو جملہ خطبے کا نکلا ہے میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی محمد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ۔ دیکھیں، اس فقرے کی نزاکت سے اور اس کی فقرے کی بلاغت سے پتہ چلتا ہے، اگر آپ جا کے ادبا سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قد کس لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ گویا پیغمبر قریب ہے کہ بس یہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دعوت دی جا رہی، اقبل علیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے یہ مہینہ شہر اللہ۔ دیکھیے، ایک لفظ رکھا ہے پیغمبر نے اس خطبہ شعبانیہ میں، شہر اللہ کہا، رمضان نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ شاید روایت ہے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ رمضان کو رمضان نہ کہو، بلکہ کہا کہ شہر رمضان کہو۔ روایت موجود ہے، یا شہر اللہ کہو، صرف رمضان نہ کہو، اس لیے کہ رمضان خدا کا نام ہے، لہٰذا شہر رمضان کہو یا شہر اللہ کہو۔ اسی لیے اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے کہا شہر اللہ کا اس لفظ استعمال کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ، چونکہ نسبتوں سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کعبہ ہے، لیکن جب اسے کہا جائے یہ بیت ہے، گھر ہے، لیکن جب یہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو نسبت اس کی عظیم ہو جاتی ہے۔ اہل البیت، یعنی یہ نسبتیں سے چیزوں کی اہمیت بڑھتی ہے، اسی لیے اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، عظیم مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، اور لہٰذا آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیے تو اس شہر اللہ کے لیے کتنی روایتیں، اس کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ اللہ کے 12 مہینے، وہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، اور سارے ان عدۃ الشہور، یہ سارے جو مہینوں کی تعداد ہیں یہ سب اللہ کے، 12 ہیں اور یہ سب اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص کر روایت میں موجود ہے، اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی برکت، اس کی رحمت۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اسی کے آگے
اور یہ مہینہ جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، یہ اتنی آسانی سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ کیا لے کے آ رہا ہے؟ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، برکت لے کے آ رہا ہے، رحمت لے کے آ رہا ہے اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ برکت، جانے قربان ہو جائے پیغمبر کے جملے میں ناظرین، توجہ کریں ہم اپنی زندگی میں کہ جو مہینہ جس سے ہم روبرو ہونے والے ہیں وہ برکت کے ساتھ ہے۔ اور شاید میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے برکت کی کروں۔ دیکھیے، برکت سے ایسے سمجھے، میں اپنے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ برکت کہتے ہیں کہ کم انویسٹمنٹ ہو، تھوڑا سا سرمایہ لگایا جائے، فائدہ زیادہ لیا جائے، کم انویسٹمنٹ لیکن منافع بینیفٹ زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں برکت۔ یعنی ہم تھوڑا سا کام کریں اور برکت زیادہ نہیں، یعنی اسی لیے شاید روایتیں موجود ہیں اس مہینے کی، یعنی ماہ مبارک رمضان کی نمازوں کی عظمت اور مہینوں کی نمازوں سے الگ ہے۔ اس مہینے میں سانس لیں گے، اس سانس کی اہمیت الگ ہے جو سانس ہم اور مہینوں میں لیا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی عظمت اور ہے، اس مہینے میں تسبیح پڑھنے کی اہمیت اور ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لہٰذا برکت کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے، لہٰذا اللہ اپنی برکتوں کے ساتھ اس مہینوں کو ہماری طرف بھیج رہا ہے۔ اور پھر اس خطبہ شبانیہ میں بالبرکہ، اس کے بعد کا والرحمہ اور رحمانیت، رحمت کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے۔ جانے قربان ہو، قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھیں ہر وقت ہم کہتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان، یہاں پہ لفظ نہ رحمان استعمال کیا ہے پیغمبر نے نہ رحیم، بلکہ رحمہ، یعنی یہ دونوں رحمانیت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ چونکہ رحمت کی دو تقسیم کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں ایک رحمانیت ہے اور ایک رحیمیت ہے۔ دیکھیے، رحمانیت سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن رحیمیت اس کے کچھ خاص بندوں کے لیے۔ اور بعض روایتیں میں رحیمیت کا تعلق قیامت کے دن ہے، ان لوگوں کے بندوں کے ساتھ ہے جو بندے اس کے خاص ہیں۔ لیکن یہاں کے اوپر یہ مہینہ رحمانیت اور رحیمیت دونوں کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی بالرحمہ، رحمت کے ساتھ، رحمت کا نزول ہے اس مہینے میں، اور پوری طرح سے رحمت ہمارے لیے آواز ہے۔ پھر اس کے بعد بالمغفرت، مغفرت کے ساتھ یہ مہینہ آ رہا ہے ہماری طرف، برکت، رحمت، مغفرت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو بھی اس پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں، ایک عظیم میسج پیغمبر کا ہے اس خطبہ شعبانیہ میں کہ رحمت بھی تمہیں ملے گی، برکت بھی تمہیں ملے گی اور مغفرت بھی تمہیں ملے گی۔ کرنا کیا ہے؟ بس ہمیں اس مہینے میں صدق دل کے ساتھ، ہمیں خلوص کے ساتھ اس مہینے میں آنا ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ برکت ہمارے ہاتھ میں، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کوئی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، پروردگار کا وعدہ ہے، میرے نبی محمد کا وعدہ ہے، علی کا وعدہ ہے کہ تم آؤ، دیکھو رحمت اس میں ہے، برکت اس میں ہے، مغفرت اس میں ہے، مغفرت۔ اسی لیے روایت آپ اٹھائیے، پیغمبر سے روایت ہے کہ اگر کوئی اس ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بخشا نہ گیا تو پھر وہ کس مہینے کا منتظر ہے کہ وہ اس مہینے میں بخشا جائے گا؟ اسی لیے پیغمبر یہ خطبے میں کہہ رہے ہیں مغفرت لے کے یہ مہینہ آ رہا ہے، جو بھی گناہیں اگر کی ہیں تو آؤ استغفار کرو، دیکھو یہ مہینہ تمہارے لیے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ روایتیں، لہٰذا وقت زیادہ نہ ہو، میں اس خطبے کے آگے چل رہا ہوں جس میں پیغمبر نے پھر کہا کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ افضل الشہور ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ ان عدت الشہور 12 کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے، لیکن ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اگر کوئی مہینہ ہے تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے، شہر اللہ، اللہ کا یہ مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ پھر کیا ایامہ افضل الایام، اللہ اکبر، کہا اس مہینے کے دن، 30 دن ہوتے ہیں مہینوں میں،
لیکن اس مہینے کے ایام جو دن ہیں اس کا مقابلہ اور ایام نہیں کر سکتے، اور مہینوں کے ایام نہیں کر سکتے. اس کے دن افضل ایام، ان کے فضیلت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یعنی اس کا ایک دن اور مہینوں کے دن ایک طرف، اس ماہ مبارک رمضان کے دن کی اہمیت اور ہے. وَاللَّيَالِي ہے افضل اللیالی. اللہ دیکھیں، دن تاکہ آپ سوچیں شاید رات کی وہ اہمیت ہونا کہا کہ وَاللَّيَالِی ہے، اور اس مہینے کی راتیں افضل رات ہیں. یعنی اور راتیں مہینوں کی اور ہیں، اس مہینے کی رات کی منزلت، شرف، اہمیت، فضیلت اور ہے. افضل اللیل یہاں موجود ہے، شب قدر اس میں موجود ہے. یعنی اس مہینے کی ایک ایک لمحے، آگے اس خطبے میں آپ کو احساس ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. افضل اللیل، راتوں کی اہمیت ہے، لیکن اس مہینے کی رات جو مہینہ آ رہا ہے ماہ مبارک رمضان، اس کی عظمت اور ہے. آئیے پھر والساعات افضل الساعات، یہ تو دن کی بات ہو گئی، رات کی بات کہا کہ لمحے، جو لمحہ ایک ایک لمحہ، اس اور دن ہم لمحے گزارتے ہیں اس کی اہمیت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے لمحات افضل الساعات، افضل اس کی فضیلت ہو. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. ہم جیسے گنہگاروں کو پروردگار عالم نے، ہم جیسے برا عمل کرنے والے افراد کو اس پروردگار عالم نے ہمیں دعوت دی ہے